اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامنپوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے زرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کی برائی کرنے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ عام طور پر لوگوں میں ایک بہت بری عادت دوسروں کی برائی اور عیب جوئی کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ عادت بذات خود بہت بری چیز ہونے کے علاوہ بے شمار خراب نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے سبب بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفاق و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے سبب آپس میں انس و محبت کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، دوستی اور خلوص کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندانوں کے آپس کے تعلقات میں سرد مہری آ جاتی ہے، میاں بیوی میں علیحدگی کا سبب بنتی ہے، قتل و غارت گری کا باعث بنتی ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا عیب کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے کہ لوگ اس کو عیب اور برائی ہی نہیں سمجھتے۔ ہر مجلس میں اس کے ذریعے منہ کا مزہ بدلا جاتا ہے اور ہر محفل کے لیے یہ عادت زینت بخش اور مشغلہ شمار کی جاتی ہے۔ کم ہی ایسی محفلیں ہوں گی کہ جہاں کسی کی بدگوئی نہ کی جائے، خاص طور پر اگر زنانہ محفل ہو اور دو عورتیں آپس میں مل بیٹھیں تو ایک دوسرے کی غیبت اور بے پر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی برائی کرتی ہیں، وہ اس کی مذمت کرتی ہیں، غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا عیب جوئی کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور سب سے بدتر تو یہ ہے کہ دوسروں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے شوہر پر تنقید کرنے پر اتر آتی ہیں، ایک دوسرے کے شوہر میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، ایک دوسرے کے شوہر کی شکل اور صورت کی برائی کرتی ہیں، یا اس کی تعلیمی سطح پر اعتراض کرتی ہیں، یا اس کے اخلاق و کردار کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، یا اس کی مالی حالت پر اظہار افسوس کرتی ہیں۔ اگر تیل فروش ہے تو کہتی ہیں تمہارے شوہر کے پاس سے تو تیل کی بو آتی ہے، کس طرح اس کے ساتھ نباہ کرتی ہو۔ اگر موچی ہے تو کہیں گی بھلا موچی سے کیوں شادی کی۔ اگر ڈرائیور ہے تو کان بھریں گی کہ تمہارا شوہر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر قصاب ہے تو کہتی ہیں اس کے پاس سے گوشت کی بو آتی ہے۔ اگر دفتر میں کام کرتا ہے تو کہتی ہیں ایسے آدمی کو زندگی اور دفتر میں ذرا بھی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر غریب اور کم آمدنی والا ہے تو کہتی ہیں ایسے غریب کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو، اے ہے تم ایسی خوبصورت اور میاں ایسا بدصورت، کیسا چھوٹے سے قد کا کالا اور دبلا پتلا لاغر ہے، بھلا ایسے مرد سے کیوں شادی کی تھی، کیا ماں باپ کو بھاری تھی کہ ایسے آدمی سے تمہیں بیاہ دیا، ارے تمہارے تو سینکڑوں رشتے آئے ہوں گے، افسوس تمہیں ایسے جاہل کے پلے باندھ کر ساری خوشیوں سے محروم کر دیا۔ نہ سنیما، نہ تھیٹر، نہ تفریح، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اے ہے تمہارا میاں کیسا بد مزاج ہے، جب بھی اسے دیکھتی ہوں تیوریاں چڑھی ہوئی، ایسے نک چڑھے کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو، اتنا پڑھ لکھ کر بھلا ایک دیہاتی سے کیوں شادی کر لی۔ یہ اور اس قسم کی دوسری سینکڑوں باتوں کا عورتوں کے درمیان تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ دراصل اس قسم کی بے لگام باتوں کی عادت کچھ اس طرح پڑ جاتی ہے کہ ذرا بھی نہیں سوچتی کہ ان باتوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، انہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ ممکن ہے ان کا ایک جملہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدظن کر دے، اور آخرکار اس کا نتیجہ طلاق و علیحدگی بلکہ قتل و غارت گری ہو اور بسا بسایا گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی قسم کی عورتیں در حقیقت انسان کی صورت میں شیطان ہوتی ہیں، خاندانوں کی خوشحالی و سکون و اطمینان کی دشمن ہوتی ہیں۔ جس طرح شیطان کا کام دشمنی، اختلاف اور انفاق پیدا کرنا ہے، اسی طرح یہ عورتیں بھی خوش و خرم گھرانوں کو دردناک اور تاریک قید خانوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے یہ ایک انتہائی بری اور تباہ کن خرابی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس چیز کی سختی سے ممانعت کی ہے، لیکن ہم اس ذلیل عادت سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو زبانی طور پر تو اسلام کا دم بھرتے ہو، لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نے راہ پیدا نہیں کی ہے، مسلمانوں کی برائی نہ کیا کرو اور دوسروں کی عیب جوئی کی فکر میں نہ رہو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، خدا بھی اس کے عیوب برملا کرے گا، اور اس صورت میں وہ رسوا ہوگا، خواہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ عیار قسم کی یہ عورتیں اس قسم کی باتیں کر کے اپنے چند مقاصد پورے کر سکتی ہیں۔ یا تو دشمنی اور کینے کے سبب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تاکہ کسی خاندان کو تباہ کر دیں، یا جذبہ رشک و حسد ان کو عیب جوئی پر مجبور کرتا ہے، یا اس قسم کی باتوں سے ان کا مقصد فخر ہوتا ہے اور دوسروں کی برائی کر کے چاہتی ہیں کہ اپنی خوبیاں دوسروں کے سامنے بیان کریں، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں خود اپنے عیب اور نقص کا علم ہو اور دھوکے دینا ان کا مقصد ہو سکتا ہے اس طریقے سے اپنی ہمدردی اور خیر خواہی جتانا چاہتی ہوں۔ بعض عورتیں بلا مقصد صرف تفریح اور مشغلے کے طور پر اپنی بری عادت سے مجبور ہو کر ایسا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ بات تو مسلم ہے کہ ان کا مقصد خیر خواہی یا ہمدردی نہیں۔ یہ بری عادت جو ہمارے سماج میں مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہے، اس کے نتائج بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ خراب عادت دوستوں کے درمیان رخنہ ڈال دیتی ہے، جنگ و جدال کا سبب بنتی ہے، خوش و خرم زندگیوں کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے، اس کے باعث کس قدر قتل و خون ہو جاتے ہیں۔ قارئین محترم، یقیناً اس قسم کے بہت سے حادثات و واقعات آپ کے نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ لیجیے ایک داستان پر توجہ فرمائیے۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ فلاں شخص میرے اور میرے شوہر کے درمیان ناچاقی پیدا کرنے کے غرض سے اس کے بے حد برائیاں کیا کرتا ہے۔ کہتا تھا، یہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، تمہارے حال پر افسوس ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتا، اس سے طلاق لے لو تاکہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اس کے بہکاوے میں آ کر میں گمراہ ہو گئی اور اس کی مدد سے میں نے اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا۔ خاتون محترم، اب جب کہ آپ اس قسم کے افراد کے ناپاک مقاصد سے واقف ہو گئیں تو اس کا علاج اور حل بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر اپنی اور شوہر و بچوں کی بھلائی چاہتی ہیں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور اس قسم کے شیطان صفت انسانوں کے بہکانے میں نہ آ جائیں۔ ان کے ظاہری ہمدردی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یقین کیجیے کہ یہ آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کے خوشبختی اور پرمسرت زندگی کے دشمن ہیں۔ ان کا مقصد آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دینا ہے۔ سادہ لوحی اور ہر بات پر جلدی یقین کر لینے کی عادت ہے تو اس سے پرہیز کیجیے۔ اپنی ہوشیاری کے ذریعے ان کے فاسد مقاصد کو بھانپ لیجیے، اور اگر یہ آپ کے شوہر کی برائی کرنا چاہیں تو ان کو فوراً ٹوک دیجیے اور بغیر کسی تکلف صاف صاف کہہ دیجیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی اور آمد و رفت کا سلسلہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ آئندہ میرے شوہر کے خلاف آپ ایک کلمہ بھی نہ کہیں۔ میں اپنے شوہر کو پسند کرتی ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کو میرے اور میرے شوہر اور بچوں کی نجی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کے اس دو ٹوک لب و لہجے سے وہ لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو اپنے شوہر اور بچوں سے شدید لگاؤ ہے، لہٰذا آپ کو گمراہ کرنے سے مایوس ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ ہمیشہ کے لیے ان کے شر و فساد سے محفوظ ہو جائیں گی۔ کیونکہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کے دوست ہیں
تو نہ صرف یہ کہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی اس عاقلانہ یاد دہانی سے متنبع ہو جائیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور اگر دوست کی صورت میں آپ کے دشمن ہوں گے تو بہتری اسی میں ہے کہ ان سے مکمل طور پر تعلقات منقطع کر لیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے دوستی اور میل جول ممکن ہے آپ کے لیے بدبختی کے اسباب فراہم کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ سلام علیکم اور التماس دعا۔